ایک اگر خواتین جو ہمارا شو دیکھ رہی ہیں آپ کو کرنی ہے بچت, تو آج کا شو آپ کے لیے نہایت ہی بیسٹ ہے, کیونکہ ہر ڈفرینٹ قسم کا پرسپیکٹو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بچت کے حوالے سے. اور ایک بڑا اچھا, کومل نے بڑی اچھی بات بھی کی کہ آپ کا پیسے کے ساتھ ریلیشن شپ بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ اپنے نا خرچے, یہ نا اکثر لوگ کہتے ہیں خرچے کم کرو بہت مہنگائی ہو رہی ہے, کہ نہیں خرچے کم نہ کریں, اپنے وسائل بڑھائیں, اپنے وسائل بڑھائیں. اپنی آمدنی کیسے بڑھانی, خرچے کم نہ کریں. آپ نے جیسے جو کوالٹی آف لائف ہے نا اس کو دبائیں مت, بلکہ یہ سوچیں کہ میں نے مزید کیسے کمانا ہے تاکہ میری کوالٹی آف لائف مزید بہتر ہو سکے. تو بریک کے بعد ہمیں غزل جی نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسے آپ, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. غزل جی, ہم نے شو کے آغاز میں بات کی کہ جو پرانے زمانے کی خواتین ہوتی تھیں وہ کتنی اچھی بچت کرتی تھیں, اور ان کا جو ہے نا سگڑاپا اور جو ان کا ہنر اور جو ان کا سلیقہ وہ کاؤنٹ یہاں پہ ہوتا تھا کہ اچھا بھی انہوں نے برے وقتوں کے لیے انہوں نے کتنا کیسے جوڑ کے رکھا, اور جب خدا نہ خواستہ میاں پہ برا وقت آیا تو انہوں نے کیسے ایک دم سے آگے بڑھ کے سچویشن کو ہینڈل کر دیا. یہ پرانے زمانے کی سلیقہ مند خواتین کی ایک تعریف بھی تھی, ایک ڈیفینیشن بھی تھی. آج کی اگر میں ویسے تعریف دیکھوں تو آج کے زمانے میں آج کی ڈیفینیشن کیا ہے سلیقے مند عورت کی؟ آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں, میں تو بہت پرانے زمانے کی نہیں ہوں, لیکن میں بھی سیونگ کرتی ہوں. تو میں اپنے ہسبینڈ ہی کو واپس وہی تو میں بات کری کہ آج کے زمانے کی, ہم تو پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اب کی بھی اگر بات کریں میرے پاس جتنی بھی سیونگز ہوتی ہے, 2-3 دن پہلے نا میرے جیٹ آئے ہوئے تھے, تو پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا اپنے ہسبینڈ کو, میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, بالکل جھوٹ بول رہا ہے, میں نے جتنی سیونگ کی میں نے سب اس کو دی ہے. تو اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے بالکل. اور ظاہر ہے ہماری کنٹری تو ہم نے آنکھ ہی ایسے کھولی ہے سیونگز دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, ہمارے یہاں فیوچر کی جو ہے وہ ہمیں وہ سہولیات اسٹیٹ کی طرف سے, ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے نہیں ہمارا. تو ہم تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر بچہ بیمار ہوا, مطلب میں ایک لوور انکم گروپ کی بات کر رہی ہوں, کہ اگر اس کا بچہ بیمار ہوا تو اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنے بچوں کا علاج کرائے, یا اگر وہ فیملی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتی ہے تو وہ کہاں سے دے گی. تو ہم تو سیونگز پہ ہی پلے بڑے ہیں, ہم نے آنکھ کھولتے ہی سب کو یہی دیکھا ہے, اور اب ہم بھی ہماری گٹی میں بھی وہی چیزیں آ گئی ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سیونگ کریں, اپنے وسائل بڑھائیں, اپنے سورس آف انکم کو زیادہ بڑھائیں, لیکن ساتھ ساتھ سیونگ کا ایک بہت بڑا میں ٹپ دوں آپ کو, اس کے بغیر سیونگ نہیں ہو سکتی, وہ ہے کہ دکھاوا نہ کریں. اوہ کتنی بڑی ٹپ. آنیسٹلی ہماری, میں نے دیکھا ہے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ہمارے ہاں یہ ہے چیز کہ ہم شو آف بہت کرتے ہیں, کہ اگلوں کی گالیں لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑے مار لیتے ہیں. بالکل, وہ کہتے ہیں نا آپ کسی کا محل دیکھ کے اپنی جھونپڑی نہیں جلانی ہوتی ہے. ہمارے اندر تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. ہم بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کپڑے ہوتے ہیں, دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گی, دوبارہ پہنیں گی نہیں. اور اچھا یہ نا نفسیاتی بھی ان کی سائڈ بتا رہا تھا, وہ کتنی کمپلیکسڈ ہے کہ کپڑے ریپیٹ نہیں کرنے. میں تو اپنے شو میں اتنی بار کپڑے بھی اپنے ریپیٹ کر چکی ہوں, اینڈ آئی لو ڈوئنگ اٹ. آپ کپڑے ریپیٹ کرنے کی بات کرتی ہیں, میں تو جب لمبی شرٹ ہوتی ہے, جب فرشی شلواروں کی بات ہوئی تو میں نے 2-3 شرٹس کو شارٹ کر کے 5-6 وہ اس کو صحیح کر کے, میں تو اس طرح سے کپڑے اپنے ری یوز کرتی ہوں. اور آپ جب سمر آتا ہے تو آپ نے سارے ونٹر کے کپڑے اٹھا کے رکھ دیے, پھر جب ونٹر آتا ہے آپ نے سمر کے کپڑے رکھ دیے, ونٹرز کے نکالے, تو آپ کو ایک نیا پن آتا ہے کپڑوں میں, اور تھوڑا مکس اینڈ میچ کر کے آپ چیزیں چلا سکتے ہیں. مطلب یہ تو ایک بیماری ہے نا کہ آپ نے ایک دفعہ پہنا, دوسری دفعہ آپ کو نہیں پہننا, ٹھیک ہے. یا کوئی جوڑا جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے, خواتین کو تو کچھ بالکل معذرت کے ساتھ, بہت ساری نہیں, بہت چند ایسی ہیں کہ جو سب سے پہلے وہ جوڑا پہننا چاہیں گی, اگر کسی اور نے پہن لیا تو بس کچھ ہو گیا. جیسے ابھی لان شکر ہے اب خواتین تھوڑا کریز کم ہو, لیکن جیسے کوئی لان وغیرہ کا سوٹ آتا تھا تو خواتین کی کوشش ہوتی تھی کہ اسی دن لے کے صبح کھڑی ہوتی تھی لائن میں, پھر درزی کی مت ماری ہوتی تھی کہ آج ہی مجھے سی کے دو تاکہ کل میں کہیں پہن کے چلی جاؤں, لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنی ہائی کلاس لیڈی ہوں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر چیز میں شکر گزاری بہت اچھی چیز ہے, بیانہ روی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ دکھاوا اگر ہم کم کر دیں نا تو ہماری بہت ساری سیونگز اور بھی ہو جائے گی. یہ آپ نے سے بات کی نا, مجھے میں کنفیس بھی کرتی ہوں, جب میرے کالج میں کیونکہ یونیفارم نہیں تھا, سو بہت عادت تھی مجھے اچھے کپڑے پہننے کا بہت. میری بڑی بہن بہت ڈیزائننگ کرتی تھی, مجھے اچھا لگتا تھا. تو آئی ریممبر میں نے پتہ نہیں لٹرلی اپنے بھی کپڑے پہنتی تھی, اس کے بھی کپڑے پہنتی تھی, اور ایک عرصے تک میں نے کپڑے ریپیٹ ہی نہیں کیے تھے, اور سب میں مشہور ہو گیا تھا کہ مدھیہ نقوی کپڑے ریپیٹ نہیں کرتی. میں فرسٹ ایئر کی بچی تھی, تو میں اپنے اب میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں میں فرسٹ ایئر کی بچی کو کیا کمپلیکس تھا کہ فرسٹ ایئر کی بچی کتنی ہوتی ہے اور وہ کپڑے ہی ریپیٹ نہیں کری. تو میں کبھی کبھی اللہ سے نا اس بات میں معافی مانگتی ہوں کہ اللہ میاں سوری کہ پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا چیز چل رہی تھی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آج کل کے بچے دے آر سو اسمارٹ کہ وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. میں چھوٹے لوگوں بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, وہ کہتے ہیں جی تھرفٹ اسٹور سے
क्यों चीज यूज करनी है, आप थ्रिफ्ट स्टोर से देख लें. तो ये भी मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है. एक बच्चे और समझदार चीज भी हैं. मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे अभी हमने लेविश वेडिंग्स की बात की, अब तो लोग रेंट पे जो है वो वेडिंग के भी कपड़े ले लेते हैं. हाँ. लाखों जो है शादी के कपड़ों में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, वो 2, 4, 5 घंटों बक्से पड़े रहने हैं. हाँ. और फिर वो कहाँ पहनती हैं लड़कियां. फैशन आउट हो गया है, टाइट हो गया, लूज हो गया. तो बहुत बेहतर है कि जो रेंटेड होते हैं उससे आप ले लें, आप अपना लाखों का खर्चा बताएं, ग्रूम और ब्राइड दोनों, और फिर वो वापस कर दें उनको, जो भी रेंट है वो दें. घरों में जगह भी नहीं, मुझे लगता है वो पैसे जो आपने इतने जो है उस पे जाया करने, उसके लिए आप कोई अपना अच्छा ट्रैवल प्लान कर लें, अपनी ग्रोथ पे काम करें, अपनी स्किल्स पे काम करें, स्टार्टअप करें. मतलब हम तो इसी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन जब बात कर रहे थे तो खवातीन को बताते हैं. म्यूचुअल फंड की हम बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं कि जो आज आपके पास अगर 10 लाख रुपीस हैं तो 2-3 साल में वो वैल्यू जो आप आज खरीद सकते हैं वो नहीं खरीदेंगे 2-3 साल में. तो बेहतर है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. मैं खुद भी इस पे बहुत बिलीव करती हूँ, और वही जो मैंने बताया कि मेरे बच्चे भी इस पे बहुत काम करते हैं. तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आपके पास जो सेविंग जमा हो गई है, अब वो तो रुपीज है, या तो आप डॉलर्स में कर रहे हैं तो चलें वो बढ़ रहा है. आपने 10 लाख रुपीस अपने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, तो हर मंथ आपको कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट आ रहा होता है. तो वो प्रॉफिट क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता है, तो वो इस्लामिक होता है, तो उसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं होता जैसे लोगों को इंटरेस्ट का मसला होता है. तो ये क्या सेविंग्स अकाउंट से मुख्तलिफ होता है? ये म्यूचुअल अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स अकाउंट, उसकी क्या फर्क क्या है? सेविंग्स में भी आपको सर्टेन परसेंटेज मिलती है, तो म्यूचुअल फंड्स में भी आपको वही परसेंटेज मिलती है. म्यूचुअल फंड्स की परसेंटेज, म्यूचुअल फंड्स में ये एक होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि आप फौरन से उसको निकाल नहीं सकते ना, कैशमेंट नहीं होती है. 10-12 साल अकाउंट होता है तो फौरन नहीं ऐसा नहीं होता. अब आप निकाल सकते हैं, बट आपको 2 दिन प्रायर उनको एक नोटिस देना होता है, एप्लीकेशन 2 दिन में आप वो निकाल, वो आपको मिल जाता है. मतलब मैंने निकाले हैं तो मतलब. अच्छा, क्या फायदा होता है ये बताया? अगर म्यूचुअल फंड पे आपके पैसे एक तरह से उस पे आपको पैसे मिल रहे हैं तो कहीं वो नहीं हो रहा. और फिर वो ये होता है कि जो आपकी सेविंग हो गई है, अब जो आपका एक मंथली अमाउंट और उससे आप अपना खर्चे कर लें, जो भी एक्सपेंसेस हैं, फिर आपकी वो भी फिर वो एक, अगर आपको पता है कि मेरे 10,000 या 15,000 आएंगे, अगर वो आप कमेटीज डाल लेते हैं, मतलब मैं प्लस करके आपको बता, क्योंकि मेरा भी बिजनेस है तो मैं बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें नोट कर, आपने कमेटी डाली वो भी आपको मिल रही है, तो 2-3 कमेटियां डाल रही, तो फिर वो दोबारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें, या वो अपने खर्चों में ले लें. ट्रैवलिंग है, बच्चों की पढ़ाई है, और रेनोवेशंस हो रही हैं, कहीं इनमें और कुछ करना है, कोई बड़ा काम है, शादियां आ रही हैं, किसी को गिफ्ट देना है, तो बहुत अच्छा. लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि 2024 तक और 2025 तक तो ये म्यूचुअल फंड्स चल गया. अब जो टैक्स के इश्यूज आए हैं ना, उसके बाद ये हुआ है कि द मोमेंट आपका लॉयर आपका आईडी कार्ड डालता है, उसके बाद वो सब म्यूचुअल फंड्स निकल आते हैं. उसके बाद आपको उसको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है कि ये म्यूचुअल फंड्स की अमाउंट कहाँ से आई, और ये म्यूचुअल फंड्स आपने कहाँ से, किधर से लिए, कहाँ से खर्च किए. तो उसकी आपको एक एक डिटेल देनी पड़ती है. ये तो अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है. लेकिन उसमें इशू ये होता है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट भी आ रहा था आपको उस पर भी टैक्स देना है. आप तो वैसे भी टैक्स कटा हुआ आता है. देखें, एक तो टैक्स आपका वो कट रहा होता है, हाँ. उसके बाद उस पर टैक्स कटता है, फिर लॉयर की फीस होती है, और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी एक बहुत ही सर्टेन अमाउंट है. उस सर्टेन अमाउंट से वो थोड़ा सा भी तजावज़ करता है तो आप एक बहुत ही नज़रों में आ रहे हैं. और दूसरी बात ये है कि आप नज़रों में आ रहे हैं कि पता नहीं ये पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं. अब ये चीज़ की एक्सप्लेनेशन इतनी मुश्किल हो चुकी है कि भाई हम नौकरी पेशा थे, हमने क्लिनिक किया, हमने मरीजों से, फॉर इंस्टेंस मैं तो अपना बता रही हूँ, इनकी अपनी कंडीशन है वो अपना, तो ये चीज़ अब हमारे मुल्क में अब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है. ये 2024-25 तक ये म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे चल रहे थे, वो अमाउंट आ रही थी, सब कुछ है. तो अब ये चीज़ पे जाके अब एक एक बंदे ने जाके क्या किया है कि वो अमाउंट सारी निकालनी शुरू कर दी है. और इसकी मैं आपको क्यों बैकग्राउंड दूं कि अचानक क्यों गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. उसकी वजह ये हो रही है कि जो अमाउंट भी आपके अकाउंट्स में पड़ी हुई थी वो सब लोगों ने निकाल के गोल्ड में ले लिए. गोल्ड के कॉइन्स हैं या बिस्किट है, और रातों रात गोल्ड. और अब क्या हुआ है कि सिल्वर भी आपका एक मेटल बन चुका है, जो एक ट्रेडिंग मेटल के नाम से उसको पूरा रिकग्निशन मिल गई है. तो हमने कभी जिंदगी में चांदी को कभी इम्पोर्टेंस नहीं, चांदी कभी समझा ही नहीं कि चांदी क्या होती है.
اب آپ چاندی لینے جا رہے ہیں تو اس کی بکنگ ہو رہی ہے کہ اب چاندی کا جو بسکٹ ہے آج آپ پیسے جمع کروائیں تو آپ کو 1 مہینے کے بعد ملے گا, اور وہ چاندی جو آج تک ہم نے نہ کبھی پہنی, نہ سنی, نہ دیکھی. سو چاندی ہیز گینڈ امپورٹنس بیکاز جو میوچول فنڈز میں یا بینک اکاؤنٹس میں جو بھی پیسہ تھا وہ اب اتنا پرابلمٹک ہو چکا ہے کیونکہ وہ اب نظروں میں آ جاتا ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ جیسے ہی ڈلتا ہے. تو لوگوں نے وہ ساری اماؤنٹ نکال کے اب گولڈ میں اور سلور میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا. گولڈ تو مجھے لگتا ہے کہ اب ذرا تھوڑا سا باہر ہوگا, لیکن میں نے واقعی لوگوں کو دیکھا لوگ سلور میں انویسٹ کر رہے ہیں. لوگ اتنے وہ ہیں اسمارٹ ہیں کہ اگر سلور مہنگا ہو جائے گا تو تانبے میں کریں گے, کاپر اینڈ ہر چیز میں. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ نا یہ ریومر ملز بھی ہماری ایسی ہوتی ہیں, وہ کہیں گے خرید لو, تمہیں پتہ چاندی خرید لو, چاندی یہ بھی مہنگا ہونے لگا. اچھا مہنگا ہونے والا ہے, اور پھر ہم خریدنا شروع کر دیں گے چاہے ہو نہ ہو. ہاں لیکن یہ ہے بٹ دا تھنگ از کہ وہ چیزیں لے کے تو آپ نے اس کو چادر میں چھپا دی, لاکر میں چھپا دی, کہیں چھپا دی نا, وہ آپ کو نظر میں نہیں آ رہی ہے. اس پہ ابھی تک ٹیکس نہیں ہے. جو چیز آپ کے بینک میں ہے اس پہ ٹیکس ہے کیونکہ وہ نظر میں آ رہی ہے. تو اب وہ لوگ تمام تر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو نظر میں. اس چیز سے تھوڑا سا وہ کروں گی کہ جتنی ڈاکیومنٹیشن ہوگی ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہمارے ملک میں بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ اپنی کمپنیز کو واپس لے کے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو لوکل بزنس ہیں وہ کیونکہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو وہ ٹیکس نہیں پے کرتے. بڑی بڑی کمپنیز کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے, وہ ان کی پرائس کو بیئر نہیں کر سک رہے ہیں جو مارکیٹ میں جو چھوٹی کمپنیز بنا رہی ہیں چیزیں. تو یہ تو بہت بڑی ایک چیز ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ڈاکیومنٹیشن بہت بہت اچھی چیز ہے. ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے, یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھی ہے. دیکھیں دوسری چیز ہے جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گولڈ پہ اور سلور میں انویسٹ کریں, دیکھیں میں نے بھی ایسا سوچا ہے کہ کبھی کبھی ٹیکس نہیں دینے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا سارا ٹیکس ہے تو یہ اتنا سارا ٹیکس دینا پڑا. اچھا میرے ماموں جو ہے وہ انکم ٹیکس لائر ہی ہے, تو وہی میرے ٹیکس لائر ہیں, تو وہ بھی مجھے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بھی وہی والے ماموں جو کہتے ہیں کہ پیسے خرچ کرو. اچھا بریک بھی آ رہی ہے, میں آپ کو پھر سے وہ بتا دوں کہ دیکھیں ٹیکسز جو حکومت کی طرف سے ہمارا ہم وہ کرتے ہیں بہت ضروری ہے, ہم نے ٹیکسز دینے ہیں, لیکن کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کے تو ویسے بھی پروفٹ بھی ٹیکس کٹ کے آ رہا ہے, پھر اگر وہ پڑا ہو پھر اس پہ جب ٹیکس جمع کرانے اس پہ اپنے علیحدہ سے ٹیکس دینے, پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس میری سیونگ کیا ہوئی ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں, میں نے دونوں چیزوں کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے. میں نے سوچا ہے کہ میوچول فنڈز میں رکھنے ہیں یا گولڈ میں چادر کے اندر رکھنے ہیں. تو کیا کہا یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد. اچھا ماموں سے ابھی تک بات نہیں کی. میں نے سوچا کہ ایک تو پہلی بات ہے گھر پہ میڈ آ رہی ہوتی ہے, آپ کی ہر وقت دماغ میں ٹینشن رہے گی یہ کون آیا ہے, نیند نہیں آئے گی, یہ گولڈ اتنا سارا گھر کے اوپر پتہ نہیں کبھی کوئی اٹھا کے لے جاؤ. میڈ نے میرے اب جو نئی میڈ آئی ہے نا جس طرح انہوں نے سب سے پہلے ان کی بیڈ شیٹ جھاڑ لی, ایک تو یہ ہے ٹھیک ہے, وہ ایک ٹینشن ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹیکس بچانے کے لیے. اچھا کومل میں بات یہاں سے کنٹینیو کروں گی ٹھیک ہے, اور ہم اس کو بلکہ دوبارہ سے شروع کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی جناب ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج کا شو ہم کریں بچت کے حوالے سے, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ٹیکس کے حوالے سے بات کریں تو ایک بار پھر سے کہہ دیجیے بھی ٹیکس کسی بھی ملک کی معیشت کو چلانے میں ٹیکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور جب کسی بھی ملک کی معیشت ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے دن یقین مانے اس ملک کی ترقی کو اور کوئی روک ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر چیز ایک سسٹم میں آ جاتی ہے. ابھی ہم کیوں روتے ہیں سسٹم نہیں, وہ سرا سے کہ ہم لوگ سسٹم سے بھاگ رہے ہیں, ہم لوگ سسٹم کا پارٹ نہیں بنیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور آپ لوگ بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ ٹیکس کے حوالے سے بات کر لیتی ہیں. تو وہی تو میں بھی یہ کہی تھی کہ میں نے بھی تھوڑا سا ٹیکس بچانے کے لیے, کبھی کبھی آپ کی ہو جاتی نا اس طرح کی تھنکنگ کہ یار بچانے, ہم بھی عام انسان ہیں, خواتین کی تو عادت ہے بچت کرنے کی, پیسہ بچانا. تو میں نے یہ سوچا کہ یہی والا کہ میں جو نا گولڈ خرید کے اس کو جو ہے وہی چادر کے نیچے اور تکیوں کے اندر سی کے آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک تو فرسٹ آف آل ہے وہ چند تھوڑا سا ٹیکس بچانے کے لیے آپ اپنی پوری اماؤنٹ کو جو ہے رسک کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر. اچھا آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی تھوڑی سی خراب ہوگی کہ آپ ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے, گھر پہ کون آیا, کمرے میں کون آیا, کہیں کسی نے اٹھا تو نہیں لیا. ایک یہ والی بات ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری ملک کی اکانومی کے لیے جو ہے یہ ٹیکس امپورٹنٹ ہے, بٹ اس کے آگے پھر ہم نے بات کرنا شروع کری جو آپ لوگ ٹیکس یہاں پر ہم سب خوشی خوشی پے کرنے کے لیے تیار ہیں, ایز لانگ ایز وہ ٹیکس جو ہے وہ ہمیں اس کا ریٹرن بینیفیشل ہو, ٹھیک ہے, ہمیں ان عوام کو فائدہ ہو, اس سے ہمارے روڈز پہ خرچ ہو, ہمارے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو, ہمیں ہیلتھ کی فیسلٹیز ملیں. باہر جو ہے وہ ٹیکس خوشی خوشی تو غیر کوئی بھی ٹیکس پے نہیں کرتا ہے, لیکن پھر بھی ٹیکس پے کرنے کے بعد ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا ریٹرن ملتا ہے. سسٹم ایسا ہے یہاں پہ تو دیکھیے مسئلہ یہ کہ لوگ اپنے
سب سے زیادہ جو لوگوں کی اماؤنٹ جاتی ہے وہ بچوں کی فیسوں پہ چلی جاتی ہے. باہر کے ممالک میں بیماری پہ بیٹ امریکہ. اب لیکن اگر میں این ایچ ایس کی بات کروں, اگر یو کے کی انگلینڈ کی بات کروں تو این ایچ ایس کا تو سسٹم ہی بیکار ہوا ہوا ہے, لوگ بہت پریشان ہوئے, تو وہ پرائیویٹ ہی جا رہے ہیں. یہ بات بھی ابھی کہنے والی تھی کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے, ابھی ہم بریک پہ کر رہے تھے بات کہ بچوں کی اسکول کی فیس کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جب ہم ٹیکسز دیتے ہیں تو وہاں پہ اسکول فری کورڈ ہے. جی ایگزیکٹلی. لیکن ابھی جو ادھر کے اسکولوں کا حال ہے, جس طرح کی ایجوکیشن وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں, رائٹ, جس میں اب وہ جینڈر کو نیوٹرل کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو وہ سکھا رہے ہیں, تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں اور اپنے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں, لیکن وہ بچہ کو بہت ساری چیزیں جو آپ کے کلچر سے اور ریلیجن سے الائن نہیں ہیں, وہ ساری چیزیں بچہ وہ سیکھ کے آ رہا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ بھائی میں تھوڑے سے پیسے دے دوں اور میں اپنی مرضی کا اسکول سلیکٹ کر لوں جس میں میری ویلیوز جو ہیں وہ الائنڈ ہوں, تو وہاں پہ پھر آپ پبلک سسٹم میں تھوڑا اس طرح سے پھنس بھی جاتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز بھی باہر کے ممالک میں ہوتی ہے کہ جو آپ کے ایریا کی جو ریٹنگ ہے نا وہ آپ کے اسکول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی کہ اس ایریا کی کتنی اچھی ریٹنگ, اسکول کی کتنی اچھی ریٹنگ ہے, کیونکہ وہ ایریا اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو اسکولز بڑے کمال ہوتے ہیں اور آپ وہاں کا ٹیکس دے رہے, اس جگہ کا آپ ٹیکس دے رہے ہیں, تو بچہ آپ کا اچھے اسکول میں جا رہا ہے. تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے سیونگ کرنا اتنا اس لیے مشکل ہے, ہم نے بچے کی ٹیوشن کی فیس دینی ہے, ہم نے بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے, اور جتنی فیسوں میں ہم پیسے لگا دیتے ہیں, یہ باہر کے ممالک میں ٹیکس وہ ٹھیک ٹھاک دے رہے ہیں, ہم سے شاید بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. بٹ اچھا میرے جیسے ظاہری بات ہے آپ کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا تجربہ ان کی عمر کے حساب سے بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے نا, ہم اس ایج کے حساب سے وہ نہیں کوک اپ کرتے ہیں. تو میرے والد صاحب ہمیشہ بھی اللہ میاں ان کو زندگی صحت اور سلامتی دے, آمین سم آمین, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر نیور سپوز ٹو کیپ آل ایگز ان ون باسکٹ. سارے انڈے ہم ایک ٹوکری میں نہیں رکھتے, کیونکہ جب وہ ٹوکری گرتی ہے تو سب تباہ ہو جاتا ہے. تو اٹس ناٹ جو انہوں نے بتایا میوچل فنڈس, اٹس ویری گڈ, ٹھیک ہے. ہم نے ایک میتھڈ کو نہیں کرنا ہوتا, یہ بہت ٹھیک ہے. ہمارے پاس 10 روپے کی ہماری انکم ہے, جس میں سے ہم نے 6 روپے خرچ کیے, 4 روپے بچائے, اس میں سے 1 روپیہ ہمارا میوچل فنڈز میں جائے گا, دوسرا روپیہ ہمارا گولڈ یا سلور میں جائے گا, تیسرے روپے ہمیں کیش میں بھی رکھنے ہیں. ریزن بینگ کہ مجھے ہمارا ہاسپٹل ایڈمیشن خدا نخواستہ ہو جاتا ہے, مجھے ایمرجنسی ہو گئی, میری طبیعت خراب بچے کی, میرے پاس کیش ہی نہیں ہے, تو میں کیا پراپرٹی بیچوں گی, یا میں جا کے میوچل فنڈز میں تو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے, 2 دن بعد پیسے آتے ہیں. تو all the eggs are not in one basket, تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ الگ. تو گولڈ بھی ہے, میوچل فنڈز بھی ہے, اس کے بعد پراپرٹی بھی ہے, اور اس کے بعد آپ کیا جو ہے. دیکھیں ہم انٹرٹینمنٹ کی بات تو چھوڑ ہی دینا, ہمارے پاس ویکیشنز کے لیے تو پیسے جمع ہوتے ہی نہیں ہے, ہم تو انہیں اپنے سروائیول کی جنگ ہی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا سیونگ جب کرنی ہے تو خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آیا تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے.